اس وقت وفاقی وزیر برائے اطلاعات مریم اورنگزیب نیوز کانفرنس کر رہی ہیں۔ عام سیاسی عدم استحکام افراتفری مچانے کی کوشش کرتا ہے ہر وقت، اور آج وہ دوبارہ ایک پریس کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے جو جھوٹ کا پلندہ تھی، اور مجھے یہ یقین ہو گیا ہے ان کی گفتگو سننے کے بعد کہ عمران خان صاحب سیاسی الزائمر کے مرض میں مبتلا ہیں، اور وہ سیاسی الزائمر اس لیے کہ وہ بھول چکے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی عوام بھی بھول جائے کہ وہ 4 سال پاکستان کے اوپر مسلط رہے ہیں، وزیر اعظم کی کرسی پر مسلط رہے ہیں، اور 4 سال ملک کے ساتھ جو کیا، ملک کے ساتھ معاشی تباہی ہو، بے روزگاری ہو، ملک کا دیوالیہ ہو، ملک کے اندر جو اخلاقیات کا دیوالیہ ہے وہ تو ایک طرف، جس میں سالوں سال اور صدیاں لگیں گی ٹھیک ہونے میں، لیکن معاشی دیوالیہ، نوجوان کو بے روزگار کرنا کیا، کشمیر کا سودا کیا، کرپشن، لوٹ مار اور ڈاکے کی داستانیں اور جو کرپشن سے اٹی ہوئی فائلیں ہیں وہ منہ کے اوپر تماچے ہیں، اور صرف یہ کہ اقتدار کی ہوس، لالچ میں ایک شخص اندھا ہو چکا ہے۔ ضمنی الیکشن کے اندر 8 سیٹوں میں سے 6 سیٹیں جیتنا، جو 8 کی 8 عمران خان صاحب کی سیٹیں تھیں۔ ضمنی الیکشن جیتنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ کو لائسنس مل گیا ہے کہ آپ کیپٹل کے اوپر یلغار کر دیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ ڈھونس دھمکی کے ساتھ گالی دے کر، وارننگز دے کر، الرٹس جاری کر کے الیکشن کا مطالبہ کریں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ پنجاب کی سب سے بڑے صوبے کی اور خیبر پختونخوا کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز، جس میں پولیس کو لے کر آپ دونوں پروونسز کی، صوبوں کی پولیس کو لے کر آپ حملہ آور ہو جائیں کیپٹل کے اوپر۔ آپ نے ضمنی الیکشن جیتا ہے، اور جہاں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ضمنی الیکشن ریفرینڈم ہے، تو کراچی میں بھی آپ کے خلاف ریفرینڈم آیا اور ملتان میں بھی آپ کے خلاف ریفرینڈم آیا، اور ضمنی الیکشن ہو گیا، آپ نے 6 سیٹیں جیت لیں، تو آج گالی دے نا الیکشن کمشنر کو، آج کریں نا اس کی توہین، کہیں کہ وہ جانبدار ہے، کہیں کہ یہ الیکشن شفاف نہیں ہوئے، آپ کہیں کہ وہ حکومت کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ کیوں نہیں کہتے؟ جب تم الیکشن جیت جاؤ تو خاموشی، جب فیصلے تمہارے خلاف آئیں، جب الیکشن تم ہار جاؤ تو گالی دو، دھمکی دو، توہین کرو۔ آج کہو نا ادارے جو ہیں وہ نیوٹرل نہیں ہیں، بولتے کیوں نہیں ہو؟ آج جو پریس کانفرنس کی ہے اس میں کیا تکلیف تھی؟ بولنا تھا نا، XYZ کا نام لینا تھا کہ انہوں نے الیکشن میں دھاندلی کی ہے، کیوں نہیں کہا؟ اور جو تمہیں تکلیف ہے آج پوری پریس کانفرنس میں، تکلیف آرمی چیف کی تانیاتی، کہہ رہے ہیں جی شہباز شریف دوسرے ملکوں میں مانگنے جاتا ہے۔ 75 سال کا تاریخی قرضہ عمران خان نے لیا ہے، 45,000 ارب کے اوپر قرضے کو پہنچا دیا، 25,000 ارب جو کہ مجموعی طور پر 75 سال میں سب کو ملا لیں حکومتوں کو جن کے اوپر الزام لگاتے ہیں، انہوں نے نہیں لیا جو آپ نے لیا عمران خان صاحب۔ اوبر ڈرائیور تم بنے رہے لوگوں کے، ٹیکسی ڈرائیور تم بنے رہے لوگوں کے، پورے دوست ممالک کو ناراض کر دیا اور ہر جگہ کشکول لے کر گئے، ملک کو مکروز کر دیا۔ تمہیں الزائمر، تم سیاسی الزائمر کا شکار ہو اور سمجھتے ہو کہ عوام یہ باتیں بھول جائے گی۔ اور آرمی چیف کی تانیاتی، کہتے ہیں کہ ایک سینیٹر اعظم سواتی کے ساتھ کیا ہوا، اعظم سواتی ایک سینیٹر کے ساتھ کیا ہوا، تو جو پچھلے 4 سال تم نے کیا، اس وقت کیوں نہیں ہیومن رائٹس واچ کو لکھا؟ اس وقت کیوں نہیں انٹرنیشنل ایجنسیز کو خط لکھے؟ اس وقت جس وقت تم نے اپوزیشن لیڈر کو 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ اریسٹ کیا، خواجہ آصف کو اریسٹ کیا، سعد رفیق کو اریسٹ کیا، سلمان رفیق کو اریسٹ کیا، شاہد خاقان عباسی کو اریسٹ کیا، مفتاح اسماعیل کو اریسٹ کیا، حنیف عباسی کو اریسٹ کیا،
کامران مائیکل کو اریسٹ کیا, مریم نواز کو اریسٹ کیا, حمزہ شہباز کو اریسٹ کیا, دوسروں کی بہنوں کو, بیٹیوں کو, ان کے والدین کے سامنے ہتھکڑیاں لگائی, ان کو سزائے موت کی چکیوں میں رکھا, ان کو ڈیتھ سیلز میں رکھا جہاں باتھ روم بھی ایک تھا, کمرہ بھی ایک تھا, نیب کے عقوبت خانوں میں رکھا. اس وقت کدھر تھی یہ تمہاری ساری ہیومن رائٹس کے جو تمہارے فتوے اور تمہارے سبق ہیں؟ اس وقت تم لوگوں کو سزائے موت کی چکیوں میں رکھتے رہے. آج تم بھاشن دیتے ہو کہ ایک سینیٹر کے ساتھ کیا ہوا, یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے, یہ بھاشن دے رہے ہو. رانا ثناء اللہ کے اوپر 20 کلو ہیروئن ڈال دی تم نے, اس وقت یہ بھاشن کہا تھا. اس کے بعد جاوید لطیف صاحب کی 90 سال کی جو والدہ تھی ان کو تو گرفتار کیا سو کیا, اینٹی کرپشن کو بیچ کر ان کی 90 سالہ جو والدہ تھی ان کے اوپر تم نے کیس بنایا کہ انہوں نے کرپشن کی ہے. اس وقت تمہارے ہیومن رائٹس کے سبق کدھر تھے؟ ان کی بھی عزتیں تھیں. آج عزت نفس پہ تمہارے جو تکلیف ہو رہی ہے اور پھر تم کہتے ہو کیا غلط کیا. آرمی چیف کے, اور پھر اس کا میں پہلے یہ بتاؤں کہ تم کہتے ہو کیا غلط کیا. تمہارے لوگ تمہارے کہنے کے اوپر, تمہاری اشتعال انگیزی کی وجہ سے افواج پاکستان کے خلاف مہم چلائیں, افواج پاکستان کے اندر بغاوت کے سبق دیں اور درشن دیں اور انسٹیگیٹ کریں. تمہارے لوگ آرمی چیف کی تعیناتی کو کنٹروورشل کریں. اس وقت جب افواج پاکستان سیلاب وکٹمز ہو, پورے ملک کی جو اس وقت سیلاب کی صورتحال ہے اس میں وہ لوگوں کی جانیں بچا رہے ہیں, سرحدوں کی پروٹیکشن کر رہے ہیں, اور تم اس کے اندر بیٹھ کر ہیلی کاپٹر کے سانے کے اوپر لوگوں کو کہو کہ کیمپین چلائیں سوشل میڈیا کی, اور کہتے ہو سوشل میڈیا ڈیموکریسی کا ٹول ہے. اور آرمی چیف کی تعیناتی کہتے ہو نواز شریف نہیں کر سکتا. نواز شریف نے اس ملک کے 6 آرمی چیف تعینات کیے, 3 دفعہ منتخب وزیر اعظم تھا, اور تم ایک تعیناتی کی وجہ سے ترلے منتیں اور پاؤں پکڑے, اور وہ بھی تمہاری قسمت میں نہیں ہے. اگر تمہیں تکلیف ہے, بہت شوق ہے, تو پھر 172 نمبر پورے کرو اور پارلیمان میں آؤ اور آئینی طریقے سے عدم اعتماد لاؤ, اور اس کے بعد اپنی حکومت لاؤ. اس وقت پارلیمان کے اندر پہلے 174 سیٹس تھیں, آج الحمدللہ شہباز شریف کے پاس 176 سیٹیں ہیں پارلیمان کے اندر. اور اگر تم 8 سیٹوں سے الیکشن لڑے ہو, تم نے 8 سیٹیں پاکستان تحریک انصاف کی اور بھی کم کی ہیں. اس وقت جب تم پارلیمان میں آؤ گے ان 8 سیٹوں کا کہتے ہوئے, تو تمہاری 7 سیٹیں ابھی بھی کم ہوں گی, 8 سیٹیں, کیونکہ تم نے ابھی تک استعفیٰ تمہارا ایکسیپٹ نہیں ہوا, تو تمہاری وہ 8 سیٹیں بھی تم نے پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمنٹ میں کم کر دی ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ضمنی الیکشن کے بعد حکومت کے پاس 176 ووٹ ہیں. اگر حکومت لانی ہے تو 6 سیٹوں کے ساتھ غلغار کرنے سے نہیں آئے گی, وہ آئینی طریقے سے آئے گی, جس طرح تم آئینی طریقے سے پارلیمان سے باہر پھینکے گئے ہو. نواز شریف اپنے آئین کے مطابق, قانون کے مطابق یہ حق رکھتا تھا کہ آرمی چیف کی تعیناتی کرے. تم جیسا فورن فنڈر, تم جیسا سازشی, تم جیسا ڈاکو, تم جیسا فراڈ, تم جیسا چور کسی قسم کی تعیناتی کرنے کے قابل نہیں ہے. جس نے اپنے ملکی مفاد اپنی بیگم کے چند ہیروں کے عوض بیچے, جنہوں نے چند ٹکڑے زمینوں کے عوض اپنے ملکی مفاد کا سودا کیا ہو, جنہوں نے تعیناتی ٹرانسفر کے اوپر ملکی مفادات کا سودا کیا ہو, تم کسی قابل نہیں ہو. عمران خان صاحب بات کرتے ہو نواز شریف کی جس نے اس ملک کو ایٹمی قوت بنایا, بات کرتے ہو نواز شریف کی جس نے اس ملک کو موٹر وے دیا جس پر تم سفر کرتے ہو, بات کرتے ہو نواز شریف کی جس نے اس ملک کی سالمیت, اس ملک کی بقا, اس ملک کی سیکیورٹی اور نوجوان کو روزگار دیا, سی پیک دیا. اس نواز شریف کی بات کرتے ہو جس نے 14,000 میگا واٹ بجلی بنائی, جس نے عوام کو مہنگائی سے چھٹکارا دیا, جس نے ملک کی ترقی کو تاریخی 6.3% پہ پہنچایا, جس نے مہنگائی کو 2.6% پہ رکھا. تم نواز شریف کی بات کرتے ہو؟ تم جیسا فورن فنڈنگ کرنے والا شخص, منی لانڈرر, فراڈ,
جس نے فراڈ کے ذریعے ملک کو تباہ کر دیا. ڈیفالٹ کی بات کرتے ہو کہ یہ حکومت ڈیفالٹ کر دے گی. تم نے ملک کی معیشت تباہ کی, تم نے ملک کو ڈیفالٹ کیا, تم نے ملک کے اندر 4 سال مہنگائی کر کے عوام کا گلا گھونٹا. اپریل میں ملک ڈیفالٹ ہو چکا تھا. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کوئلیشن گورنمنٹ آ کر شہباز شریف کی قیادت میں ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچایا, کیونکہ تمہاری فورن فنڈنگ کے عوض تم یہ سودا کر چکے تھے, اس منی لانڈرنگ کے عوض تم یہ سودا کر چکے تھے. آج اگر ہم نے اپنا سیاسی کیپٹل وہ بنتا رہتا ہے, عوام بہت شعور رکھتی ہے, عوام کو سمجھ آ جاتی ہے کہ کون مخلص ہے, کون خدمت کرنے والا ہے, اور کون چال باز ہے, اور کون فراڈ ہے, اور کون جھوٹا ہے. اس لیے نواز شریف کے ساتھ ملانے کی ضرورت نہیں ہے. تم 10 سال سے خیبر پختونخوا کے اندر حکومت کر رہے ہو, 10 سال سے. ایک ہسپتال دکھاؤ, ایک یونیورسٹی دکھاؤ, ایک ہسپتال میں ایک کمرہ دکھاؤ, یونیورسٹی میں ایک کمرہ دکھاؤ. جھوٹ بولتے ہو اور مقابلہ کرتے ہو شہباز شریف کے ساتھ. تم پنجاب جیسا ایک ہسپتال دکھاؤ جو تم نے خیبر پختونخوا میں بنایا ہو, یا 4 سال تم نے پنجاب میں سوائے شہباز شریف کے منصوبوں پہ تختیاں لگانے کے علاوہ تم نے کوئی اور کام کیا ہو. تم نے تو ڈیم بنانے تھے 300, وہ 5,500 میگا واٹ بجلی بنا کے پنجاب کے صوبے کو دے بھی گیا, آج عوام استعمال کر رہی ہے. اسکول دے گیا, یونیورسٹی دے گیا, سڑکیں دے گیا, پبلک ٹرانسپورٹ دے گیا, بیسک ہیلتھ یونٹس دے گیا, بجلی کے منصوبے دے گیا, اور تم باتیں کیا کرتے ہو؟ اور کہتے ہو کہ جی آرمی چیف کے خلاف کیا بات کی تھی؟ آرمی چیف کے خلاف جھوٹ بولا تھا. کہتے ہو آئین کے اندر رہ کر کام کریں, اور اپنے چیلوں سے آرمی کے اندر بغاوت کے اعلان کرواتے ہو. شہداء کے خلاف آج ان کے خاندانوں سے پوچھو جن کے شہداء کے خلاف تم نے کیمپینز چلائیں, اور جنہوں نے مان لیا کہ عمران خان صاحب کے کہنے پہ کیمپینز چلائیں, ان کی بات کرتے ہو. اور کہتے ہو کہ نواز شریف اور زرداری کی, تم 4 سال حکومت میں تھے. نیب کے کہتے ہو نیب لگانا چاہتے ہیں, FIA کے بندے لگانا چاہتے ہیں, بندے لگانا چاہتے ہیں. تم نے بندے نہ صرف بندے لگائے بلکہ بندوں کو یرغمال بنایا, بندوں کو اغوا کیا, بندوں کو بلیک میل کیا, باتھ روموں میں بند کیا وزیر اعظم ہاؤس کے. تم باتیں کرتے ہو. نیب 4 سال ہم نے نیب نیازی گٹھ جوڑ بھگتا ہے. ہمیں کیا پتا تھا کہ تم نے ویڈیو بنا کر طیبہ گل کو وزیر اعظم ہاؤس میں بند کیا ہے, خاتون کو اغوا کیا ہے. وزیر اعظم ہاؤس کو تم استعمال کیا تم نے اپنی گندی سیاست کو پروان چڑھانے کے لیے. تم بات کرتے ہو نواز شریف کی. اور اس کے بعد کہتے ہو آج بنے ہوئے ہیں ٹھیکیدار جرنلسٹ کے ٹھیکیدار بنے ہوئے, اور کہہ رہے ہیں کہ جی فلانے کے ساتھ کیا ہوا. عمران ریاض معذرت کے ساتھ جرنلسٹ نہیں ہے. عمران ریاض آپ کا کارکن ہے, سیاسی کارکن ہے. یہ لوگوں کو بے وقوف بنانا چھوڑ دیں. اور ٹھیک ہے انہوں نے ایک جماعت کو جوائن کیا, لیکن ایک شخص کی وجہ سے آپ جرنلزم کو تباہ اور خراب نہ کریں, اس کو غلیظ نہ کریں. اور آپ کہتے ہیں آج عمران ریاض ایک ایگزامپل دے سکا, صرف ایک ایگزامپل عمران خان صاحب دے سکے کہ صرف عمران ریاض کے ساتھ کیا ہوا ہے. عرفان صدیقی کے ساتھ کیا ہوا تھا. رات کے اندھیرے میں ان کو دھکے دے کر ان کو اغوا کیا گیا, اور صبح وہ شیر کا بچہ قلم لے کر کھڑا تھا عدالت کے اندر. تم میں اتنی اخلاقی جرت نہیں تھی کہ جب ان کی بیل ہوئی میں ان کو لینے گئی تھی, پچھلے دروازے سے جیل سے رہا کیا, سامنے والے دروازے سے رہا کرنے کی بھی تمہاری جرت نہیں تھی. طلعت حسین کا پروگرام کیوں بند کیا تھا؟ مرتضیٰ سولنگی کا کیوں بند کیا تھا؟ ابصار عالم کے پیٹ میں گولیاں کیوں ماری تھیں وہ جب واک کر رہے تھے اپنے گھر کے سامنے؟ اسد طور کی پسلیاں کیوں توڑی تھیں؟ محسن بیگ جو تمہارا محسن تھا اس کو کیوں مروایا تھا اور اس کے ناک کی ہڈیاں توڑی تھیں؟ آسمہ شرازی خواتین, غریدہ فاروقی, عنبر شمسی, نصرت جاوید, حامد میر, نجم سیٹھی, احمد نورانی, سلیم صافی, اور سب سے بڑا پیغام تم نے میر شکیل الرحمان صاحب کو اریسٹ کر کے دیا تھا میڈیا کو. متی اللہ جان بچی کو لینے گیا تھا اسکول, اغوا ہو گئے تھے. پریڈیٹر کہا تھا تمہیں ہیومن رائٹس واچ نے, آن جرنلزم, آن فریڈم آف ایکسپریشن. تم بات کرتے ہو.
تم سمجھتے ہو کہ جس طرح تمہیں سیاسی الزائمر ہے پوری عوام 22 کروڑ عوام کو سیاسی الزائمر ہو جائے. ایسا نہیں ہوتا. اس کے بعد کہتے ہو دوسروں کی بہنوں کو, دوسروں کی بیٹیوں کو ان کے سامنے ہتھکڑیاں لگائیں, فریال تالپور کو گھسیٹ کے جیل سے نکالا عید والی رات کو. مریم نواز شریف اپنے والد کو ملنے گئی, ان کو ہتھکڑیاں لگائیں والد کے سامنے. لوگوں کی بیٹیوں کو, شہباز شریف کی بیٹیوں کو عدالتوں میں گھسیٹا. تمہاری عزت ہے, تمہارے گھر والوں کی عزت ہے, دوسروں کی بیٹیوں کی اور دوسروں کی کوئی عزت نہیں ہے. تم لکھو گے ہیومن رائٹس والوں کو, جب ہیومن رائٹس والوں کو لکھو گے تو یہ جواب دینے پڑیں گے. یہ تمہارے اعمال ہیں جس سے آنکھیں نہیں ہٹائی جا سکتی. اور اگر زرداری صاحب پہ آج تمسخر اڑا رہے تھے, اگر کوئی کسی قسم کا بھی الزام ہے تو 4 سال ثابت کیوں نہیں کیا؟ 4 سال تمہارے دور میں بیلز ہوئی ان تمام لوگوں کی. تمہارے دور میں نیب نے, جب تم نے طیبہ گل کو یرغمال بنایا ہوتا, کیونکہ طیبہ گل نے تو ثبوت نہیں دینے تھے, ثبوت تو نیب نے دینے تھے, تو اس کو اغوا کرنے سے آپ ثبوت تو کیسز تو بنوا سکتے تھے, لیکن چیئرمین نیب کے پاس ویڈیو تھی, ثبوت تو نہیں تھے, تو کیسے وہ لوگوں کو اوپر الزامات ثابت کرتے؟ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے ہوں, سعد رفیق کے کیس میں سپریم کورٹ نے لکھا ہے کہ ہیومن رائٹس وائلیشن ہوئی ہے اور نیب پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال ہو رہا ہے. این آر او کی بات کرتے ہو, اور دوسری بات تم یہ کہہ رہے ہو این آر او لیا. کوئی این آر او کسی بھی دفتر سے نہیں لیا, عدالتوں نے بیلز دی ہیں اور عدالتوں نے بری کیا. احسن اقبال صاحب کو گرفتار کیا, ان کے بچے اور ان کی عزت نہیں ہے؟ رانا ثناء اللہ پہ 20 کلو ہیروئن ڈالی اور کیڑیاں چھوڑی اس ڈیتھ سیل کے اندر, انہوں نے تو کبھی بات نہیں کی اس کی. کیڑیاں چھوڑیں کہ یہ تکلیف میں ہو اور یہ اس طرح کی بات کرے. تم ہیومن رائٹس کو لکھو گے. اور اگر تمہیں پاس یہ تھا سارا الزام جو تم ابھی بیٹھ کر لگاتے ہو, اور آرمی چیف کی تعیناتی قانون کے مطابق وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب نے کرنی ہے, جس کا قانون کے اندر طریقہ کار وضع ہے. اور ایک آدمی جب سے اسلام آباد پوسٹ ہوا ہے تو تب سے تم پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے. نیوٹرل, XYZ, میر جعفر, اب ایک آدمی, کون سا آدمی, اس کا نام لو. اور اگر تمہارے مطابق ایک آدمی جب سے اس کی پوسٹنگ ہوئی ہے اسلام آباد میں تو تمہارے اوپر یہ سب کچھ ہو رہا ہے, تو تمہارے پاس کون سا آدمی تھا جس وقت 20 کے فرنٹ روز جو تھیں وہ ساری کی ساری جیلوں میں تھیں, ان کی بچے جیلوں میں تھے, ان کی بیٹیاں جیلوں کے اندر تھیں؟ شرم آنی چاہیے. تم ایک نالائق شخص ہو, تم ایک جھوٹے شخص ہو, تم ایک فورن فنڈڈ پولیٹیکل پارٹی کے سربراہ ہو, تم منی لانڈرر ہو, تم نے ملک کے مفادات کو داؤ پر لگا کر اپنے سیاسی مقاصد کے لیے تم ایک اقتدار کے ہوس میں مبتلا شخص ہو, اور تم نے ملکی مفادات کے ساتھ کھیل کھیلا ہے, اور اب تم سیاسی عدم استحکام مچا کر ملک کے اندر انارکی پھیلانا چاہتے ہو. اور اگر تمہیں بہت تکلیف ہے تو تم پارلیمان میں 172 ووٹ لے کر آؤ, حکومت کو ہٹاؤ, جو تعیناتی کرنی ہے کرو, کیونکہ اس وقت 172 نہیں, اس وقت 174 ووٹس شہباز شریف صاحب کے پاس موجود ہیں. تو یہ 6 سیٹیں لینے سے تمہیں نہ حکومت کے کوئی فرق پڑا ہے اور نہ کسی طرح بھی پاکستان, اور بلکہ ان ضمنی الیکشنز کے بعد حکومت جو ہے وہ اور بھی زیادہ پارلیمان میں مستحکم ہوئی ہے. اور جو لوگ یہ تمام چیزیں سنتے ہیں, عمران خان صاحب کی بھی سنتے ہیں, یہ ایک فراڈیا ہے, یہ ڈھونگ کرتا ہے, یہ تماشا کرتا ہے, یہ جھوٹ بولتا ہے. 4 سال اس شخص نے ملک کے ساتھ دشمنی کی ہے اور فورن فنڈنگ اسٹیبلش ہو گئی ہے. اپنی مرضی کے فیصلے آئیں تو خاموشی, اپنے خلاف فیصلے آئیں تو گالی دیتا ہے. یہ فتنہ ہے, یہ ملک میں فتنہ مچانا چاہتا ہے, اس سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. یا ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کی بات کر رہے ہوں گے یا چیئرمین سی ڈی اے کی بات کر رہے ہوں گے, وہ بڑے شریف لوگ ہیں اور بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. باقی یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب کی بات تو کرتے ہیں اور اشاروں میں حدت تو بناتے ہیں, خود
یہ نام نہیں لیتے ان کے سینیٹر اور جو کارکنان ہیں جب وہ نام لیتے ہیں تو ان کے خلاف کارروائیاں بھی ہوتی ہیں تو وہ نام کیوں نہیں لے سکتے اور جو ایپیسوڈ کل کی ہوئی ہے اب ان پہ ضمنی انتخابات دوبارہ ہوں گے اور وہ جو خرچے ہوں گے انتخابات کے ان کا برڈن کس پہ جائے گا یہ کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں ان کا مقصد عمران خان صاحب کا ان ضمنی الیکشن سے کوئی جمہوریت یا پارلیمان نہیں تھا. ان کا مقصد یہی افراتفری پھیلانی تھی اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہماری صحت کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا کیونکہ یہی ریفرینڈم ملتان میں بھی آیا, یہی ریفرینڈم کراچی میں بھی آیا جو ان کی اپنی سیٹس تھیں اور یہ 6 سیٹوں سے ضمنی الیکشن سے پارلیمان کے اندر 8 نشستیں عمران خان صاحب کی کم ہوئی ہیں یہ الیکشن خود لڑنے سے کیونکہ اتنی اتنا تکبر اپنے ناک سے آگے نہیں دیکھ سکتے کہ اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ اپنی ٹکٹ کسی کو دے دیں اپنی پارٹی کو. تو کیا 2023 کا الیکشن 272 سیٹوں پہ خود موصوف لڑنے کا خیال رکھتے ہیں؟ مطلب اتنا تو حوصلہ پیدا کریں کہ اپنے گھر میں ہی ہیرے آنے ہیں, اپنے گھر میں ہی گھڑیاں آنی ہیں, اپنے گھر میں ہی زمینیں آنی ہیں, تو تھوڑا سا حوصلہ کریں, اپنی پارٹی کی ٹکٹ تو لوگوں کو دیں. میڈم یہ بتائیں کہ آج بھی عمران خان نے لانگ مارچ کی تاریخ کا اعلان نہیں کیا بلکہ انہوں نے کہا کہ اکتوبر سے آگے نہیں جاؤں گا, حکومت کو وقت دے رہا ہوں, ہماری تیاری مکمل ہے. تو کیا سمجھتے ہیں لانگ مارچ کا جو یہ مسلسل جو ہے ٹائم لائن تبدیل ہو رہی ہے, کیا حکومت اس کے مقابلے کے لیے پوری طرح تیار ہے اور کیا حکمت عملی ہو رہی ہے؟ دیکھیں سب سے پہلی بات تو ہے کہ کہتے کیا کہتے ہیں الیکشن کراؤ, ٹھیک ہے نا, یہ کہتے ہیں الیکشن کراؤ. کیوں الیکشن کراؤ بھائی؟ تمہاری اکثریت نہیں ہے پارلیمنٹ میں بھی تو ریفرینڈم ہوا ہے نا. پارلیمنٹ کے اندر 176 سیٹیں وہ بھی لوگوں نے ووٹ دیے ہیں نا بھائی. 176 سیٹیں جو میجورٹی ہے پارلیمنٹ کی وہ اس وقت تمہارے خلاف ریفرینڈم دے کر بیٹھی ہوئی ہے, تو کیوں الیکشن کرائیں؟ اور اگر تم نے الیکشن کرانا تھا تو تم نے 8 مارچ کو الیکشن کرا لینا تھا. اب الیکشن اپنے وقت پر ہوگا, موجودہ حکومت کے فیصلے کے مطابق ہوگا, آئین کے فیصلے کے مطابق ہوگا, اور جب آئین کے مطابق حکومت چاہے گی تب الیکشن ہوگا. بہت ساری چیزیں جو ہے صدر میں بہتر ہوتی ہیں, خاص کر پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں ملاقاتیں بھی کرتے ہیں اور فیصلے بھی کرتے ہیں. اب ایک اور چیز سامنے آ رہی ہے کہ شاید صدر مملکت حکومت سے ووٹ آف کانفیڈنس لینے کا کچھ مشورہ دیں گے. یار آپ نے خالد بھائی اتنا اچھا سوال کر لیا, میں اپنا امپورٹنٹ پوائنٹ بھول گئی تھی یہ والا. کہتے ہیں کسی نے سوال کیا کہ آپ کے کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں, حقیقی آزادی والا کہہ رہا ہے بیک ڈور مذاکرات کر رہا ہوں, عوام کو کہہ رہا ہے حقیقی آزادی لے رہا ہوں. پیچھے خود کہہ رہے ہیں ابھی پریس کانفرنس میں کہ میں بیک ڈور مذاکرات کر رہا ہوں. کیوں کر رہے ہو بیک ڈور مذاکرات؟ کون سے مذاکرات بیک ڈور ہوتے ہیں؟ اور ایوان صدر کو ٹاؤٹ بنایا ہوا ہے اپنا, وہ صدر کے عہدے کی عزت کو تم نے اپنی سیاسی ٹاؤٹی میں وہ کر دیا ہے کنٹروورشل. پیر پکڑتے ہو, کس کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہو؟ تم تو حقیقی آزادی چاہتے ہو تو عوام کے سامنے بتاؤ نا, عوام کے سامنے بات کرو. وہ میں مذاکرات کر رہا ہوں جو بھی کلیئرٹی نہیں ہے اور پچھلے دروازے سے کر رہا ہوں, بیک ڈور چینلز استعمال کر رہا ہوں. کون سے بیک ڈور چینلز استعمال کر رہا ہوں اور کیوں کر رہا ہوں؟ تم نے تو حقیقی آزادی چاہیے. تم تو کہتے ہو کہ میں ملک کو اور عوام کو آزاد کرا رہا ہوں, تم تو بیک ڈور چینل کے مذاکرات سے آزاد نہیں ہوئے, تو تم کون سی حقیقی آزادی پاکستان کی عوام کو لاؤ گے جنہوں نے ایوان صدر کو ٹاؤٹ بنا دیا ہے, اپنا سیاسی ٹاؤٹ. جی میڈم 2 سوال ہیں. تو ہر وقت 2 ہوتے ہیں, آپ 3 کریں, آپ 3 کریں نا. ایک تو یہ بتا دیں, آپ کو بھی پتہ ہے, ہم سبھی پتہ ہے کہ ایشو کیا ہے. تو حکومت نے کوئی پروسیس شروع کیا ہے آرمی چیف کی تعیناتی کا, اور قبل از وقت ہو سکتی ہے, مطلب قبل از وقت کا پروسیس کب سے شروع کرنا ہے. دوسرا یہ بتا دیں کہ یہ جو انہوں نے 6 الیکشن جیتے ہیں یہ تو پھر استعفے کے لیے جائیں گے, تو آپ کی پارٹی خاص کر, کیونکہ پیپلز پارٹی 2 سیٹیں جیتی, آپ کی پارٹی تو تمام سیٹیں ہار گئی ہیں, تو آپ دوبارہ سے ضمنی الیکشن میں اگر یہ دوبارہ کھڑے ہوتے ہیں, کیونکہ انہوں نے تو پارلیمنٹ میں جانے کے لیے تو الیکشن نہیں کرا. دیکھیں قانون کے اندر طریقہ کار, مدت اور جس وقت پروسیس سٹارٹ ہونا ہے وہ تمام چیزیں درج ہیں, اس کے مطابق سارا کچھ ہوگا. اور یہ وزیر اعظم کا استحقاق ہے, یہ وزیر اعظم کو قانون رائٹ دیتا ہے, اس کے مطابق ہی ہوگی. لیکن یہ تکلیف میں یہ مرچیں صرف عمران خان صاحب کو ہی لگی ہوئی ہیں, جن کو صبح دوپہر شام صرف یہ مسائل ہیں ان کو, اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. ابھی آج کہہ رہے تھے کہ وہ بلاول جو ہے وہ باہر گیا ہوا ہے اور شہباز شریف, اور سندھ جو ہے وہ فلڈ میں ہے. شرم بھی نہیں آتی بات کرتے ہوئے. پنجاب میں ایک دن نہیں گیا
जिस दिन गया सियासी कुर्सी रख के वहाँ प्रेस टॉक करने लग गए। उधर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर शहबाज शरीफ जाके टांक में घर बनवा रहे हैं, 100 घर बना रहे हैं, लोगों को रिलीफ दे रहे हैं, लोगों को इमदाद दे रहे हैं, फंड्स दे रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में ये हेलीकॉप्टर चला रहा है खैबर पख्तूनख्वा का, बल्कि वो फंड्स जो फ्लड्स में जाने हैं वो अपने हेलीकॉप्टर में इस्तेमाल कर रहा है, और ये बातें कर रहा है कि वो बाहर है और वो सिंध जो है वो डूब रहा है। ये इनका जो लेवल है, ये इतना लो स्टूप कर चुका है ये शख्स, सिर्फ इक़्तिदार इक़्तिदार इक़्तिदार। तो इक़्तिदार के लिए तो 176 नंबर चाहिए। जिस दिन पार्लियामान में 176 नंबर लेकर इमरान खान साहब तशरीफ़ लाएंगे तो आप हुकूमत बना लें। उसके अलावा सिर्फ ये रोएं, चीखें या पिटें। 174 वोट पार्लियामान में शहबाज शरीफ साहब के आज ज़िमनी इलेक्शन के बाद बिल्कुल मुकम्मल हो चुके हैं। आखिरी सवाल साहब। मैडम, इमरान खान साहब हकीकी आज़ादी की बात करते हैं, लेकिन बैकडोर जो राब्तों की वो बात कर रहे हैं, तो क्या ये आपका फ़र्ज़ नहीं बनता कि आप अवाम के नुमाइंदे हैं, आप एक्सपोज करें कि बैकडोर वो किससे राब्ते कर रहे हैं, क्या मौजूदा हुकूमत उसमें शामिल है, और बतौर आइनी सरबराह के जो शहबाज शरीफ साहब है वो कितना लूप में है? अगर बैकडोर राब्ते किसी ऐसी शख्सियत से हो रहे हैं जो हुकूमत के अलावा है, तो फिर उसका आइन। देखिए, ये सवाल आपको ज़रूर वफद में जाकर इमरान खान साहब से पूछना चाहिए। वो नहीं, आपको कैसे बुलाएंगे? अगर आप शुक्र करें नहीं बुलाते, अगर ऐसा वैसा सवाल कर लिया तो पसलियाँ तोड़वा देंगे। क्यों एवं तुम ख़तरे में जाने की कोशिश करते हो? फजूल तुम बात कर रहे हो। दूसरी बात यह है कि जो आपने इम्पोर्टेंट बात की, क्या की थी? हाँ, बैकडोर। उसका मैं जवाब दे चुकी हूँ कि इमरान खान साहब खुद कह रहे हैं, ये अवाम भी सुने, इमरान खान साहब खुद कह रहे हैं कि मैं बैक डोर मुज़ाकरात कर रहा हूँ। क्लैरिटी नहीं है तो उनको खुद बताना पड़ेगा कि, और फिर अभी कुछ खबर कहा था कि मैं ऐवान सदर में मिले हैं और कोई मुज़ाकरात किए हैं, तो मैंने यही कहा था कि अभी यही बात बोली है कि हकीकी आज़ादी वाले ज़रा ये सोच लें कि जो हकीकी आज़ादी दिलाना चाहता है वो अवाम का डायलॉग और मुज़ाकरात बैकडोर कर रहा है। उसमें इतनी इखलाकी जुर्रत नहीं है कि वो अवाम के सामने आकर किसी किस्म का, और मुज़ाकरात क्या है? मेरी कुर्सी मुझे वापस लौटा दो, बस, और कोई मुज़ाकरात नहीं। थैंक यू मैम। इत्तलात जिनकी जानिब से न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की जा रही थी, उन्होंने कहा कि 10 साल पर हुकूमत कर रहे हैं लेकिन एक अस्पताल, एक यूनिवर्सिटी नहीं बना सके। इमरान खान ने कश्मीर का सौदा कर दिया। इमरान खान ने नैब और FIA में अपने बंदे लगवाकर उन इदारों को यरगमाल बना लिया। अगर ज़िमनी इंतखाबात रेफरेंडम है तो फिर मुल्तान और कराची की नशस्तों पर क्या कहेंगे?